السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری فزیکل، مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ ہمیشہ بحال رہے۔ فرینڈز، آئے روز آپ بھی ایسی نیوز دیکھتے ہوں گے فیس بک کے اوپر۔ میری نظر سے بھی ابھی ایک نیوز گزری ہے، یہ بھی اسی ٹائپ کی ہے کہ ایک بچے نے صرف اس وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا کہ اس کے فادر نے گاڑی سیل آؤٹ کر دی۔ وہ یونیورسٹی آتا جاتا تھا تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اب وہ پیدل کیسے آ جائے گا، اب اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرنا پڑے گا، یا اس کی جو بنی بنائی عزت تھی وہ خاک میں مل گئی۔ اچھا، یہ چیزیں ایشوز بڑے کامن ہیں ہمارے ہاں۔ اور ایک چیز مجھے یاد آئی، ایک واقعہ، اور چونکہ وہ بہت ہی اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے۔ ہماری یونیورسٹی کا آخری دن تھا اور ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اس دنیا میں نہیں رہے، پروفیسر آفتاب صاحب۔ انہوں نے ہمیں ایک لیب میں بلایا، کچھ نصیحتیں کی، 2-3-4 ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے۔ وہ ساری نصیحتیں مجھے ابھی تک یاد ہیں، ان میں سے ایک بات بہت ہی خوبصورت تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سے متعلق ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے۔ میں نے بھی دیکھا کہ ایک بچے نے صرف اس لیے کہ اس کے فادر نے گاڑی سیل آؤٹ کر دی، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، لڑائی جھگڑا کیا گھر میں، اور اس کے بقول کی زندگی جو ہے بغیر گاڑی کے نہیں گزر سکتی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہونا انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اور اگر گاڑی نہ ہو تو پھر تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی اچیو نہیں ہوتا۔ تو اس سے متعلق انہوں نے جو ہماری ایک سوچ بن چکی ہے، اور ایک ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے، ہمارے جو معیارات ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، اس پہ میں کافی بات کرتا رہتا ہوں کہ جو بن چکے ہیں، ایک اسٹیریوٹائپس ہیں یا سٹینڈرڈز ہیں یا جو بھی ہیں۔ واقعہ بڑا مزے کا تھا وہ۔ انہوں نے ہمیں بلایا، ایک انہوں نے اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے بولا کہ اف یو آر لائنگ ان دا لیپ آف لگژری، یعنی میں اردو میں اس کو بتاؤں، انہوں نے انگلش میں بتایا تھا کہ اگر آپ کسی نعمت کی گود میں پڑے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نعمتیں تمام کی ہوئی ہیں، آپ کو بہت سی نعمتیں میسر ہیں، تو اف یو آر لائنگ، یعنی اگر آپ نعمت کی گود میں پڑے ہو تو یہ مت بھولنا کہ اگر وہ نعمت اٹھ گئی تو آپ گر جاؤ گے۔ یعنی ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی چلنا پھرنا سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نعمت کی گود میں لیٹے رہیں اور یہی پوری زندگی کانسیپٹ رکھیں کہ میں ایسے ہی لیٹا رہوں گا اور ایسے ہی یہ نعمتیں تمام ہوتی رہیں گی مجھ پہ، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ نعمت جب اٹھ جائے اور آپ کو چلنا نہ آئے تو آپ گر جائیں گے۔ تو ہماری نئی جنریشن جو ہے ان کو ہمیں یہ چیز بتانی ہے کہ لائف جو ہے نا وہ صرف اور صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ لائف میں آپ پہ ڈیزاسٹر بھی آ سکتا ہے، اپس ڈاؤنز بھی آئیں گے، نشیب و فراز بھی ہیں، کبھی آپ کے پاس اچھا کھانا کھانے کو ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی اچھے کپڑے، حالات ہیں، واقعات ہیں، آزمائشیں ہیں، پلاننگز ہیں، فیلیئرز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، یہ تو چلتی رہتی ہیں لائف۔ ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ اسکول کے ٹائم پہ بھی بعض ایسے ہمارے کلاس فیلوز تھے جو اس وقت گاڑیوں میں کھیلتے تھے، بڑی ان کے پاس 3-3 4-4 گاڑیاں ہوتی تھی، ہمارے پاس ایک بھی نہیں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ایسا ٹائم بھی آیا کہ وہ حالات وہ نہیں رہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو ایسے یوز ٹو کرنا چاہیے، ان کی عادات ایسے بنانی چاہیے کہ وہ اپنی نارمل لائف کو کبھی بھی ڈسٹرب ہونے نہ دیں۔ یعنی شروع ہی سے ہم ان کو ایسی چیزوں میں نہ ڈالیں کہ جس سے وہ نعمت کی گود میں سو جائیں۔ ہم ان کو چلنا بھی سکھائیں، ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ٹریول کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، عام جگہ پہ کھانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، تھوڑا سستا پین لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کرتے ہیں ان کی بچپن سے ہی۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی چھوٹی ایج سے ہی ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ گھر کے اندر جس چیز کو آپ پرائورٹائز کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز بچوں کی تربیت بن جاتی ہے۔ ماں باپ کسی چیز کو ویلیو دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو بچے اسی کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک وہی مقصد حیات بن جاتی ہے۔ تو ان کو ہم نے اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ ان کو ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لیول تک کی جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی ٹچ رہے ہمارا۔ ایسا نہیں کہ ان کی سونے کی چمچ ہم ان کے منہ میں دے کے ان کو پھر ایک ایسا ٹائم آئے کہ جب وہ مینج نہ کر سکیں تو پھر وہ طرح طرح کے ٹراماز کا شکار ہو جاتے ہیں، سیٹ بیکس ہوتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ ہوا، اب یہ اٹ از ویری یعنی فولش ریزن کہ گاڑی بک گئی سو وٹ، یعنی آپ گاڑی ہی سب کچھ ہے، بس اسی پہ زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ ہم اپنے جو سٹینڈرڈز، چونکہ تربیت بیسیکلی ڈیمونسٹریشن کا نام ہے، یہ کوئی بتانے سے بار بار یا سمجھانے سے نہیں آتی، ڈیمونسٹریٹ کریں۔ جس چیز کو آپ پریورٹائز کریں گے اسی چیز کو آپ کے بچے بھی پریورٹائز کریں گے۔ اگر میٹیریل چیزوں کی پریورٹی ٹاپ آف دا لسٹ ہے تو وہ ان کی بھی یہی ہوگی، وہ یہی سمجھیں گے کہ کامیابی اسی میں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی بہت خیال رکھیں، اور اپنی پوری کوشش کریں کہ جو کچھ آپ ان کو کنوے کر سکتے ہیں ان دا فارم آف گڈ مینرز، ایٹیٹیوڈز، ویلیوز، تو اتنا ہی کریں، باقی نصیب کی باتیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔